السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں منفی سوچ یا نیگیٹو تھنکنگ سے دور رہنا کیوں ضروری ہے۔ کیا موجودہ سائنس کو ایسا ثبوت یا ایویڈنس پیش کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ منفی سوچ ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے؟ کیا آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے یا قرآن نے کوئی ایسا ذکر کیا جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہو کہ منفی سوچ سے دور رہا جائے، اور منفی سوچ شاید گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ تو اس ویڈیو میں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سائنس سے۔ سائنس کے مطابق جب بھی ہم منفی سوچتے ہیں، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، ہمارے جسم میں ایک سٹریسفل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور باڈی جو ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کچھ کیمیکل ریلیز کرتی ہے۔ تو نیگیٹو سوچنے سے جو وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ مختصر وقت کے لیے تو صحیح ہیں، جیسے اچانک کوئی سٹریسفل سچویشن آ گئی، لیکن اگر ہم مستقل نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، تو ہمارا جسم وہ کیمیکل ریلیز کرتا رہتا ہے اور وہ کیمیکل لانگ ٹرم میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ہمارے دل کے لیے، آئز کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، دماغ کے لیے وہ نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے نیگیٹو نہ سوچنا بہتر ہے سائنس کے مطابق، اور ہر وقت مثبت اسٹیٹ میں رہیں، پازیٹیو اسٹیٹ میں رہیں اور شکر گزار اسٹیٹ میں رہیں۔ تو یہ تو سائنس کہتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے جرنلز ہیں۔ گریٹیچیوڈ یا شکر گزاری پر میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، جب ہم منفی سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر ہی شک پیدا ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ شک پیدا ہو جاتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنے ریلیشن شپ میں، اپنے تمام چیزوں پر شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب شک پیدا ہو جائے ایک دفعہ، چاہے وہ آپ کی اپنی صلاحیتوں پر ہو، چاہے آپ کے اپنے پیار پر ہو، اپنے بچوں کے بارے میں ہو، ایک دفعہ شک کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ اسٹریسفل سچویشن کریٹ کر سکتی ہے۔ میں آپ کو اسکرین میں دکھاتا ہوں یہ چیز۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے انسان میں نیگیٹو تھنکنگ۔ جب کوئی شخص نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہے تو اس میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈاؤٹس پیدا ہوں اپنی صلاحیتوں پر، چیزوں پر، تو ان پلیزنٹ فیلنگ آتی ہے، آپ اچھا محسوس نہیں کرتے، پھر آپ اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، اور جب اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو جو بھی کام کرتے ہیں وہ ڈی موٹیویٹڈ ایکشن کہتے ہیں انہیں، اس کی وجہ سے آپ فیل ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جب فیل ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ تو آپ یہ چکر دیکھ رہے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اگر نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں، اس صلاحیت کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا ہوں گے۔ جب ڈاؤٹس پیدا ہوں گے تو آپ اچھا فیل نہیں کریں گے، اور جب اچھا فیل نہیں کریں گے تو پھر آپ اسٹریسڈ ہو جائیں گے۔ اور ایکشن، جب بھی کوئی عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا موٹیویٹڈ ایکشن یا ڈی موٹیویٹڈ ایکشن۔ موٹیویٹڈ ایکشن کا مطلب آپ بہت خوش ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سکسیس ملے گی، آپ بہت خوشی سے وہ ایکشن کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسٹریسڈ ہوں تو کسی کام کرنے سے پہلے تو وہ جو کام ہوگا وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوگا۔ اور ڈی موٹیویٹڈ ایکشن جب ہوتے ہیں، جو کہ اسٹریس کی وجہ سے آپ کو آئے ہیں، جو ڈی موٹیویٹڈ ایکشن ہوتے ہیں جو کہ اسٹریس کی وجہ سے آئے ہیں، وہ ہمیشہ فیلیئر کی طرف لے کے جاتے ہیں 90% کیسز۔ اور جب فیل ہو جائیں تو آپ نے ظاہر نیگیٹو سوچنا دوبارہ، تو یہ ایک گول چکر ہے، شیطانی چکر، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس سب کو فکس کرنے کا کیا طریقہ؟ آپ پہلے سٹیپ پہ ٹھیک کر لیں، آپ پازیٹیو سوچیں، اپنی صلاحیت کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، اور مثبت اللہ سے امید رکھیں، اور اس کے بعد آپ میں ڈاؤٹس نہیں پیدا ہوں گے۔ جب ڈاؤٹس نہیں پیدا ہوں گے تو آپ اپنے اس پلان کے بارے میں اچھا فیل کریں گے۔ جب اچھا فیل کریں گے تو آپ بجائے اسٹریس فیل کرنے کے آپ جو ہے ایکسائٹڈ فیل کریں گے۔ جب ایکسائٹڈ فیل کریں گے، مثبت اسٹیٹ میں ہوں گے، تو آپ کے جو ایکشنز ہوں گے ہم ان کو بولیں گے موٹیویٹڈ ایکشن، اور اس کی وجہ سے کامیابیاں ملیں گی۔ اور ناکامی ہو بھی تو آپ اس میں اپرچونٹی دیکھ کر اس کو کامیابی بنائیں گے، اور آپ پازیٹیو سوچیں گے دوبارہ۔ تو آپ اس نیگیٹو سوچ سے نکل کر پازیٹیو سوچ کے چکر میں آ جائیں، اس سے بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا اشارہ قرآن یا حدیث میں ہے جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے یا انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم منفی نہ سوچیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو آپ کے پاس جو ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے پاس دولت ہے، جو آپ کے پاس بزنس ہے، اس کو اکنالج کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ مزید دیں گے آپ کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اگلی آیت ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صرف یہی نہیں کہ آپ شکر ادا کرو تو اللہ زیادہ دیں گے، لیکن ناشکری کرو گے تو اللہ عذاب بھی دیں گے، اور وہ عذاب صرف آخرت میں نہیں ہے، وہ عذاب اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جو نیگیٹو چکر کا آپ نے دیکھا نا پیچھے، یہی ایک عذاب ہے۔
آپ مستقل اسٹریس رہتے ہیں، مستقل لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں چاہے وہ نہ کر رہے ہوں. تو جب آپ ناشکری کریں گے تو ہر چیز میں آپ کو پرابلم نظر آئے گی، ہر چیز میں آپ کو ٹینشن ملے گی. تو وہ اٹ سیلف عذاب ہے. اس کے علاوہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو الگ ہے. تو اس سے ہمیں ایک واضح میسج ملتا ہے کہ ہم میکسیمم حالات میں موسٹ آف دا ٹائم اپنا جو دن کا ہے وہ شکر گزار کی حیثیت میں گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس پر، جو اولاد ہے اور جیسے شریک حیات ملے ہیں یا ملی ہے اس پر، اور جو بزنس چل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مزید محنت کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، آپ کو چاہے ابھی 10% کامیابی ملے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اور ملے گا. اس پر ناشکری نہ کریں، میرا تو بزنس ہی نہیں چل رہا، میں تو ناکام ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. آپ شکر ادا کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد الحمدللہ جو 33 دفعہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم فیلنگز کے ساتھ پڑھیں، اور ہر دفعہ الحمدللہ کہتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے جس کی وجہ سے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. تو اس طرح آپ میں گریٹیچیوڈ اور جو ہے اس کی عادت بڑھتی جائے گی شکر ادا کرنے کی، اور آہستہ آہستہ منفیت نکلتی جائے گی. اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب مایوسی جو ہے کب آتی ہے؟ مایوسی تب آتی ہے جب ہم منفی سوچتے ہیں، یعنی اس چیز کے بارے میں ہم جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، یعنی نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے. تو مایوس ہونے سے پہلے ہم نے منفی سوچا ہے. اگر ہم منفی نہ سوچیں تو ہم مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ سے امید رکھی ہوئی ہے اور اگلی تب آپ مثبت سوچ رہے ہیں تو آپ مایوس نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں نیگیٹو نہ سوچیں، نیگیٹو اپروچ نہ لیں چیزوں پر، تو آپ خود بخود مایوس نہ ہوں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے قرآن میں. اس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور صرف یہی نہیں، اس کے آگے بہت سخت بات کہہ دی اگر ہم سمجھیں اس کو سوچیں. اور اگرچہ اس کے معنی جو ہیں اس کانٹیکس میں تو دوسرے بھی نکلتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں پرسنل ڈیولپمنٹ میں لیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی جو مومن ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہر لمحے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اور جب آپ کا یقین اللہ پر ہو تو آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں آپ جو ہیں مسلم ہیں، مومن ہیں، تو ہم ہمیشہ ہر لمحے 24/7 اللہ پر ایسا یقین رکھیں کہ مایوسی ہمارے قریب نہ آئے. مایوسی تب ہی آئے گی جب ہم نیگیٹو سوچیں گے کسی شخص کے بارے میں، کسی کیفیت کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں. جب ہم منفی سوچیں گے تو وہ چیز ہمیں جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، آپ سب نے پڑھی ہے، ہم نے بچپن سے یاد کی ہے، سورۃ الناس. سورۃ الناس میں جو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس آیت میں دیکھیں کہ من شر الوسواس الخناس، کس طرح کے انسانوں سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی اس میں خناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں، یا جن ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سیکنڈ آیت ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے پناہ مانگیے. اور وہ کیسے ہیں، کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ اپنے آپ کو سوچیں کہیں اس آیت میں ہم تو نہیں فٹ ہو رہے؟ کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور اچھے خاصے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص بزنس کرنے جا رہے ہیں، وہ حلال کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم جا کر اس کو بول رہے ہیں تمہارا بزنس نہیں چلنے والا، تم میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کیا آپ اس چیز میں نہیں فٹ ہو رہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ آپ سے مطلب اس سورہ میں پناہ مانگی گئی ہے؟ تو اگر ایسا ہے توبہ کریں تو ہم اس میں سے نکلیں. ہم لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہ ڈالیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ کے تھرو. اور اگر آپ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جب کوئی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں وہ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ناکام ترین لوگ ہیں، یا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں ایبلٹی نہیں ہے، تو سمجھ لیں
کہ اس صورت میں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، آپ بھی اوائڈ کریں ایسے لوگوں کو۔ تو وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں وہ نیگیٹو تھنکر ہیں۔ نہ ہم یہ کوشش کریں کہ نہ ہم کسی کے دل میں وسوسہ ڈالیں اس کے ریلیشن شپ کے بارے میں، اس کے بزنس کے بارے میں، اس کی پڑھائی کے بارے میں۔ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کہیں، انکریج کریں۔ وسوسے کا جو الٹ ہے، اپوزٹ ہے کہ تم کر سکتے ہو، اگر ہمت کرو، تمہیں اللہ سے مانگو تم یہ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ میں رہیں اور دوسروں کو بھی پازیٹیو اسٹیٹ میں لے کر جائیں۔ تو یہ سورہ جو ہے اگر اس انداز میں پڑھی جائے تو یہ بہت ہی دل میں آپ کو ڈرا دینے والی صورت ہے۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے لوگ ناکام ہو رہے ہیں، لوگوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ایسے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من الجنتی والناس، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بڑا یہ حکم ہے قرآن میں کہ جو پچھلی 3 آیت گزری اس میں سے بھی اور یہ بھی کہ ہم نیگیٹو نہ سوچیں اور نہ دوسروں کے دلوں میں نیگیٹو جو ہیں وہ وسوسے ڈالیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو اگلی آیت ہے سورۃ الحجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا ہے او مومنو اور یا ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی ہر اس پہ کسی پہ شک کرنا، اس سے پرہیز کرو کہ زیادہ تر جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں۔ کیونکہ ہم ایسا تو بہت کم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ہم بیٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتے ہیں وہ مثبت ہو کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ یہ ہوتا ہے لیکن کم ہے۔ زیادہ گمان جو ہے ہمارے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو بتاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے کوئی نیگیٹو بات، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی ہے کوئی نیگیٹو بات۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کے بارے میں گمان کریں، دوسرے لفظوں میں نیگیٹو بات کریں یا نیگیٹو تھنکنگ کریں، تو اٹ سیلف وہ گناہ ہے، اور اللہ نے اس کو اس سورہ حجرات میں بھی ماننے سے، یہ سوچنے سے منع کیا ہے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہو، انا عند ظن عبدی بی، کہ آئی ایم ایز مائی سرونٹ تھنکس آئی ایم، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ سمجھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو اللہ کی امید سے، اللہ نے کیوں منع کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جب آپ رحمت سے مایوس ہوتے ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے تو کوئی بلا کر ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ تو مجھے بھولا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو جو ہیں وہ میرے بارے میں ہمیشہ کچھ غلط ہی سوچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کہا ہے کہ آپ جیسا میرے بارے میں گمان رکھیں گے میں ویسا ہی ہوں گا۔ اگر آپ مجھ سے اچھی امید رکھیں، یعنی پازیٹیو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگز ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں اس حدیث کے مطابق، کیونکہ آپ نے اچھا گمان رکھا ہوا ہے تو آپ کو مزید اچھی چیزیں ملیں گی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر نیگیٹو گمان رکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں کچھ، اللہ نے تو اس پہ کرم کیا، اس پہ کرم کیا، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، اب اللہ کے بارے میں آپ نیگیٹو گمان رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیں گے زیادہ۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہوا کہ اسلام نے، آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ نیگیٹو سوچنا کس طرح صحت کے لیے خراب ہے اور آپ کے جو ہے ترقی کے لیے آپ کے راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے کس طرح ہمیں قرآن نے کتنے اشارے دیے ہیں کہ نیگیٹو نہ سوچیں، نہ نیگیٹو سوچیں، نہ دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو سوچیں تو آپ کو مزید ملے گا۔ آپ آج کی سرچ کر لیں، جا کے لیٹسٹ سائنٹیفک جرنلز کھولیں، ان میں لکھے کہ پازیٹیو تھنکنگ کی کیا فائدے ہیں۔ آپ کو ایویڈنس کے ساتھ لیٹسٹ سائنٹیفک جرنل میں ہی ملے گا کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ مزید ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ چیز سب سائنس ثابت کر رہی ہے اب، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث نے آپ بہت عرصہ پہلے بتا دیا۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹیٹ میں رکھیں گے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں گے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ نیگیٹو ہو بھی تو اس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، لیکن مزید محنت جاری رکھیں۔ جو بھی آپ کام بزنس کر رہے ہیں، فیل ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ اس میں اپرچونیٹیز ڈھونڈیں کہ اس سے مجھے کیا میسج مل رہا ہے، کیا فیڈ بیک مل رہا ہے، اینڈ گیٹ بیک ٹو ورک۔ تو ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ میں رہیں اور مایوسی کی باتیں نہ کریں دوسروں کے ساتھ، نہ اپنے ساتھ، نہ ایون سوچیں بھی نہیں۔ تو یہاں پر ایک میں سجیسٹ کروں گا اس کو، پازیٹیو تھنکنگ فاسٹ۔ آپ اپنے آپ کو چیلنج دیں کہ مجھے 30 ڈیز کے لیے، نیکسٹ 30 ڈیز کے لیے نیگیٹو نہیں سوچنا،
کچھ بھی ہو جائے مجھے پازیٹیو سوچنا ہے. اور جس دن آپ نے نگیٹو سوچا 5 سیکنڈ سے زیادہ وہ روز آپ کا ٹوٹ گیا. تو اس پازیٹیو تھنکنگ فاسٹ میں آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی کو نگیٹو کہنا کچھ تو دور کی بات ہے, آپ نے نگیٹو سوچنا بھی نہیں ہے کسی کے بارے میں, اور ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ میں رہنا. اور آپ دیکھیں گے آپ کے 30 دن کے اندر آپ کے اندر کتنی مثبت اور پازیٹیو جو ہیں وہ اسٹیٹ آ جائے گی. آپ اب دیکھیں کتنے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں.